إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے میں اپنے بزرگ علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ شرف بخشا اور اس قابل سمجھا کہ باقاعدہ پروگرام کے اندر بیٹھ کر گفتگو سنیں۔ حالانکہ یہ ہمارا ایک امتحان ہی ہے کہ مشائخ کی موجودگی میں بیان کرنا، لیکن پھر بھی ان کا بڑا پن ہے، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ محترم بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے اور اس کے آنے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے دین کی بات سیکھوں گا یا اللہ کے دین کی کوئی بات سکھاؤں گا، یہ نیت لے کے جب وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے نا، یہ نیت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ اس نیت کرنے والے کو رب العالمین اس حاجی کے برابر جو احرام باندھ کے بیت اللہ میں جاتا ہے اس کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ جب بھی اللہ کے گھر کا رخ کریں یہ نیت کر لیا کریں کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، خیر سیکھ کے آؤں گا اور خیر کی بات کسی نہ کسی کو سکھا کے آؤں گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان کہ جب بندہ نماز کے بعد اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے نا، کچھ بھی نہیں کرتا، صرف یہ بیٹھنا ہی اللہ رب العزت کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نورانی ملائکہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ رب العالمین میرے گناہ معاف فرما دے اور مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے، نہ کوئی محنت، نہ مشقت، نہ کوئی جستجو، نہ کوشش، نہ کوئی سرمایہ خرچ، نہ کچھ بھی نہیں، بغیر مشقت کے ہی اللہ رب العزت میرے گناہ معاف فرما دے، تو نماز کے بعد انسان کو نا مسجد کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ یہ بیٹھنا ہی اللہ کو اتنا پسند آتا ہے۔ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس لیے آپ بیٹھے ہیں، جتنی دیر سے بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ بیکار نہیں ہے، رب العالمین اس کے عوض میں بھی ہمیں بہت کچھ نصیب اللہ رب العزت نصیب فرمائیں گے۔ پیارے بھائیو، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو بندہ بھی یہ امید رکھتا ہے کہ میری اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا،
اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے اور عمل صالح کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر کسی کو بھی شریک نہ بنائے. عمل صالح اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا جائے. اور عمل صالح کی دوسری بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، عمل صالح کے بعد اس کا تذکرہ یہ بڑا مہم ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت کے اندر کسی کو بھی شریک نہ بناؤ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. کنا نتذاکر المسیح الدجال، ہم آپس میں بیٹھے مسیح دجال کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات سنی. فرمایا میرے صحابہ تم دجال کے بارے میں بات کر رہے ہو، اور یاد رکھیں کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جناب نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ فرمایا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف آگاہ ہی نہیں کیا بلکہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا کہ جب بھی تم نماز میں تشہد میں بیٹھو اور نماز کا اختتام ہو، اس سے پہلے ان 4 چیزوں سے پناہ مانگو. باقاعدہ حکم دیا اور فرمایا ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے بعد پھر اللہ سے جو چاہو مانگو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. یہ دجال کا فتنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق پڑھایا کہ تمہاری نماز کے ہر تشہد میں جس میں تم نے سلام پھیرنا ہے، اللہ رب العزت سے اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. اتنا بڑا فتنہ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن میرے صحابہ آج میں تمہیں ایک ایسے فتنے کے بارے میں بتاتا ہوں، اخوف علیکم من فتنة المسیح الدجال. حبیب کبریا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ وہ فتنہ تمہارے اوپر میں اس کا زیادہ دجال سے بھی بڑھ کے خوف کھاتا ہوں کہ وہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائیے. حبیب کبریا فرماتے ہیں الشرک الخفی، وہ خفی شرک جو ہے، پوشیدہ شرک. فرمایا یہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے اور زیادہ خطرناک فتنہ ہے. یہاں 2 باتیں بڑی قابل غور ہیں کہ دجال سے بھی بڑا فتنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کو قرار دیا، شرک خفی کو قرار دیا. اور شرک خفی کہتے ہیں ریاکاری کو. شرک خفی کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری، دکھلاوا. وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، وہ عمل انسان کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے کرے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ وہ عمل جس کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت تھی اور آپ نے اس کے بہت سارے حصے اللہ کے لیے کیے، لیکن اس میں کچھ حصہ آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو راضی کرنے کے لیے شامل کر دیا. یہ دکھلاوا، یہ ریاکاری. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے. علماء امت لکھتے ہیں کہ یہاں 2 بنیادی چیزیں ہیں کہ دجال سے یہ بڑا فتنہ کیسے ہے. پہلی بات کہ دجال اس کا واسطہ تمام لوگوں سے نہیں ہوگا. اس فتنے سے واسطہ تو ان لوگوں کا پڑے گا جو اس وقت زندہ ہوں گے. دجال کا فتنہ اس میں مبتلا وہ لوگ ہوں گے جو دجال سے سامنا ان لوگوں کا ہوگا جو اس وقت زندہ ہوں گے. لیکن ریاکاری کا فتنہ ایسا فتنہ ہے جو ہر دور میں ہر انسان کا اس سے واسطہ ہے. اس لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. پیارے بھائیوں، ایک دور تھا کہ لوگ نیک عمل کرتے تھے اور اپنی نیکی کو چھپاتے تھے. نیک عمل کیا
اور اس فکر میں ہوتے تھے کہ ہماری نیکی کا کسی کو پتہ نہ چل جائے، ڈرتے تھے، اور حتیٰ کہ ایسے اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے جیسے آج میں اور آپ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ اتنے خوف کھاتے تھے کہ ہماری نیکی کا کسی کو پتہ نہ چلے، حتیٰ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا پوری زندگی نیکی کرتے رہتے لیکن کسی کو ان کی نیکی کی خبر نہ ہوتی کہ یہ نیکی فلاں شخص کرتا ہے۔ اور ایسے نمونے موجود ہیں سلف کے اندر۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے زین العابدین رحمہ اللہ پوری زندگی کا عمل رہا۔ عمل کیا ہے؟ رات کے وقت مدینے کے اندر لوگ سو جاتے ہیں اور یہ سید زادے خود اٹھتے ہیں، اپنی کمر کے اوپر بوجھ اٹھاتے ہیں، مدینے کے اندر وہ یتیم بچے، وہ بیوہ عورتیں ان کے گھروں میں راشن پہنچاتے ہیں، کسی کو خبر ہی نہیں کون رکھتا ہے، کون دیتا ہے، کون پہنچاتا ہے، کہاں سے لاتا ہے۔ سلسلہ چلتا رہا، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اور یہ راز اس وقت کھلا جب یہ زین العابدین رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ نہلانے والوں نے دیکھا کہ کمر کے اوپر اتنے نشانات کس بات کے ہیں، اور اس وقت پھر یہ حقیقت سامنے آئی کہ جب ان کی وفات کے بعد مدینے کے اندر وہ بیوہ عورتیں، یتیم بچے اور وہ غربا جن کے گھروں کے اندر یہ سلسلہ جاری تھا وہ ختم ہو گیا، تو پھر یقین ہوا کہ یہ عمل کرنے والے زین العابدین رحمہ اللہ تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وقت تھا، یہ اللہ کے لیے جو عمل کیے جاتے تھے، اس لیے کہ جس اللہ کے لیے کیا ہے اس کو نہ تو تصویروں کی ضرورت ہے، اس کو نہ لائکس کی ضرورت ہے، نہ اس کو زیادہ لوگوں کی داد کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، تیرے عمل کو بھی دیکھتا ہے، تیری سوچ کو بھی دیکھتا ہے، تیرے بول کو بھی دیکھتا ہے، تیرے تصورات اور خیالات کو بھی جانتا ہے۔ یہ عمل کیوں کیا، کس لیے کیا، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، چاہتا کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک دور یہ تھا کہ لوگ نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے، پھر ریاکاری شروع ہوئی کہ نیکی دکھلاوا، نیکی کی اور چین نہیں جب تک کہ کسی کو بتا نہ دیا کہ میں یہ نیک عمل کرتا ہوں۔ پھر آگے ایک وقت یہ بھی آیا کہ نیکی کی نہیں اور بتایا کہ میں نیکی کرتا ہوں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرما دے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، ہم کرتے گناہ ہیں اور دکھاتے نیکیاں ہیں۔ ہم کرتے گناہ ہیں، خلوت ملی، تنہائی ملی، کوئی نہیں دیکھ رہا، باپ کی نظروں سے اوجھل، ماں کی نظروں سے اوجھل، استاد نہیں، گھر والے سو گئے، رات کی تنہائی، رات کی تاریکی، کمرہ بند ہے، کوئی نہیں، انٹرنیٹ کی دنیا، نوجوان، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کی گناہ، برائیاں، اور جو ہی کوئی آیا فوراً پیج بدلا، فوراً ہی کلک کیا۔ دکھائی کیا کہ میں تو تلاوت سن رہا تھا۔ ابا جی نے پوچھ لیا بیٹے کیا کر رہے ہو؟ کہا جی تلاوت سن رہا ہوں۔ یعنی کرتے گناہ ہیں اور دکھاتے کیا ہیں؟ نیکیاں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ، میں تمہارے بارے میں جس فتنے کے بارے میں دجال سے بھی زیادہ خوف کھاتا ہوں وہ یہ ریاکاری، دکھلاوا اور نمود و نمائش، یہ ریاکاری کا فتنہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ انسان عمل کرتا رہتا ہے، ساری زندگی عمل کیا، اور جیسے شیخ محترم بتا رہے تھے، کتاب زندگی جو لکھوا رہا ہے، جو کر رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ساری زندگی کرتا رہا۔ اور وہ بڑی معروف حدیث تو آپ جانتے ہیں، وہ سخی، وہ مجاہد اور وہ عالم دین، چوٹی کے کام ہیں دین کے اندر، اس سے بڑے کام کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائیاں لوٹا دینا، اور اللہ کے دین کی خاطر اپنی دن رات کے آراموں کو قربان کر دینا دین کی دعوت کے لیے۔ لیکن جب یہ ریاکاری اگر اس کے اندر شامل ہو گئی، رب کی رضا نہیں، تو پھر سب سے پہلے اللہ کے غضب کا شکار اور اللہ کے غصے اور ناراضگی کا شکار سامنا انہی لوگوں کو کرنا ہوگا کہ جہنم کی آگ اگر بھڑکائی جائے گی تو انہی ریاکاروں سے، کہ مقصد کیا تھا؟ کذب تھا، نام تو رب کا لیتا تھا، جھوٹ بولتا تھا،
چاہتا کچھ اور تھا، ہدف کچھ اور تھا، مقصد کچھ اور تھا، منزل کچھ اور تھی۔ پیارے بھائیوں، وہ رب العالمین اتنے غنی ہیں، اتنے بے پرواہ ہیں، اسے ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں تم سب کے سب نیک ہو جاؤ، اور کتنے نیک ہو جاؤ؟ اتقى قلب رجل واحد منکم، کائنات کے اندر پیدا ہونے والا سب سے بڑھ کے انسان جو نیک تھا، ساری دنیا میں بسنے والے انسان اس ایک نیک انسان کی مانند ہو جائیں، تمام جن و انس، فرمایا رب کی بادشاہت کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تم اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر سارے برے بن جاؤ، دنیا کائنات کے سب سے بدترین انسان کی طرح، فرمایا اس خالق کائنات کی بادشاہت کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کمی کر سکتے نہیں۔ کس لیے یہ عمل؟ وہ اللہ رب العزت اتنا بے پرواہ ہے، اتنا غنی ہے، دنیا کے اندر میرا حصہ ہے کسی چیز کے اندر تو میں لڑتا ہوں، کیس بھی، عدالتیں بھی، اور حتیٰ کہ قتل و غارت تک جاتا ہوں، کیوں اپنا حق چھوڑوں؟ میں شریک ہوں اس چیز کے اندر، حصے دار ہوں، پارٹنر ہوں، لیکن وہ غنی داتا اور بے پرواہ مولا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، انا اغنى الشرکاء، یعنی شرک، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، فرمایا جو کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل کے اندر میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لیتا ہے، ترکتہ وشرکہ، میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے ایسی شراکت والے عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایسی سمجھ لیں کہ میں نماز میں کھڑا ہوا، قیام کیا اللہ کے لیے، رکوع کیا اللہ کے لیے، سجدہ کیا اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے، لیکن نماز کو میں نے لمبا کر دیا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور کہے کیا بات ہے جی، نماز تو اس کی ہے نا۔ سب کچھ اللہ کے لیے تھا، صرف ایک حصہ میں نے غیر کے لیے شامل کر دیا۔ حبیب کبریا فرماتے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں، ترکتہ وشرکہ، مجھے یہ شراکت داری والا عمل قابل قبول نہیں، میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ایسے لوگ آئیں گے، عمل کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رب العالمین فرمائیں گے، اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، جاؤ دنیا میں جن کے لیے عمل کرتے تھے، جن کو دکھانے کے لیے، جن کی تعریفیں سننے کے لیے، جن کی داد لینے کے لیے، اور جن سے دنیا کے نفع اور مال بٹورنے کے لیے اور پتہ نہیں کس کس کام کے لیے، اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، جاؤ جن کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے، آج ان سے ہی بدلہ پاؤ، آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے ہے یا اس کے اندر کسی غیر کا بھی حصہ ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ریاکار انسان کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے، ینشط اذا اجتمع ویقصل اذا انفرد، کہ ریاکار انسان کی علامت یہ ہوتی ہے جب لوگوں کے مجمع میں ہوتا ہے تو بڑا ہوشیار، بڑا ایکٹیو، بڑا آگے آگے، بڑا بہت اس کے اندر نشاط نظر آتی ہے، چستی نظر آتی ہے، پھرتی نظر آتی ہے، اور جو ہی تنہائی ملتی ہے لوگوں کے سامنے سنتیں بھی پڑھے گا، ذکر بھی کرے گا، صدقہ بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ سنتیں پڑھی، نہ ذکر کیا، نہ قرآن پڑھا، نہ تلاوت کی، نہ صدقہ کیا، کیوں؟ مجھے دیکھ ہی نہیں رہا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ پہلی علامت ہوتی ہے۔ اگر میری کیفیت یہ ہے کہ اگر لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں تو میرا عمل بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور جب مجھے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، صرف میرا پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے، تو پھر میں ٹھونگے مارتا ہوں یا جان چھڑاتا ہوں، جیسے مرضی کر لوں، مجھے پرواہ نہیں ہوتی۔ میں سمجھ لوں کہ مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے اپنے ضمیر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ دوسری نشانی کہ جب لوگ تعریف کریں اس کا عمل بڑھ جاتا ہے،
لوگوں کی تعریف سننے کے بعد عمل میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر لوگ تعریف نہ کریں تو عمل چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ریاکاری کی نشانی علماء تزکیہ اہل علم نے ذکر کی کہ اگر لوگ تعریف کریں، اور حتیٰ کہ جو ریاکار انسان ہوتا ہے وہ تعریف سننے کے لیے بھوکا ہوتا ہے، ریاکاری کرتا ہی اس لیے ہے، پہلا ہدف ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کمال کا آدمی ہے، لوگ کہیں اس کے اندر جتنی انسانیت کی ہمدردی ہے، اور بندہ تو دیکھا ہی کوئی نہیں، یہ تو بڑا خرچ کرتا ہے اللہ کے گھر کا، اس سے بڑا تو معاون ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا تو علماء کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے تو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے والا کوئی نہیں۔ تعریف سننے کے لیے کان ترستے ہیں، عمل کرنے کے بعد انتظار میں رہتا ہے، کیا خیال ہے؟ اور میں تو آج حیران ہوتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ سب کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔ اگر میں نیک عمل کر کے اس کو شیئر کرتا ہوں اس نیت سے کہ لوگ میرے بارے میں تعریفی کلمے لکھیں، لوگ تعریفی جملے لکھیں، لوگ تعریفی کلمے بولیں، اور لوگوں کی تعریف کے کا میں حریص ہوں، میرے کان ترستے ہیں لوگوں کی تعریفیں سننے پہ، تو میرے پیارے بھائی پھر یہ کس لیے عمل ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بھرے مجمع کے اندر ایک بادشاہ بھی موجود ہے اور ایک چوکیدار موجود ہے۔ یہ کتنی گھٹیا سوچ ہوگی کہ میں بادشاہ کی تعریف کی تو پرواہ نہ کروں کہ وہ کیا کہے گا، مجھے اس چوکیدار کی تعریف سننے کی ہرس ہو کہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ چوکیدار میرے بارے میں تعریف کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس نیک عمل پہ جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، پتہ ہے تعریفیں کون کرتا ہے؟ تعریفیں وہ کرتا ہے جو عام بادشاہ نہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ اپنے اس بندے کے لیے جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے عمل، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ فرمایا جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہوں، اس کی تعریفیں پھر میں فرشتوں کے سامنے کرتا ہوں، اس کی محبتیں اللہ فرشتوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، فرشتے پھر اس کا تذکرہ زمین پہ کرتے ہیں، اور اہل زمین کے دلوں میں بھی اللہ اس کی محبتوں کو خود پیدا کرتے ہیں۔ یہ تعریفیں آسمانوں میں بھی ہوتی ہیں، پھر زمینوں میں بھی ہوتی ہیں، اور اگر یہ ہدف ہو کہ لوگ تعریف کریں، پھر لوگ تو تعریف کر دیتے ہیں، لیکن پتہ ہے وہ تعریف کیسی ہوتی ہے؟ منہ پہ تعریف اور ادھر ہوئے وہی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، وہی چند جھوٹے تعریفی کلمات بولنے والے وہی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں میں اپنا وہ عمل اللہ رب العزت کے لیے کیا ہوا عمل جو محنت کر کے، مشقت کر کے، وقت لگا کے، اپنی جوانی لگا کے، صحت لگا کے، سرمایہ لگا کے عمل بھی کیا، اور چند معمولی سی تعریف کی خاطر میں اس لیے ریاکاری کر رہا ہوں، میرے پیارے بھائیوں اس سے بڑا، اس انسان کے لیے اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس تعریف کا اللہ بھوکا بنا دے جو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحیتان لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ لوگ کتنی تعریف کر لیں گے؟ فرمایا تو نے لوگوں کو ایک خیر کی بات بتا دی اللہ کے لیے، ایک خیر کا جملہ، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، ایک خیر کا کلمہ لوگوں کو سکھا دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ فرمایا یہ ایک کلمہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، صدقہ تو لکھا ہی جاتا ہے۔ فرمایا آسمان کے اندر جتنے اللہ کے نورانی ملائکہ ہیں، آسمانوں کے اندر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں کسی اللہ کے فرشتے نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھی نہ ہو۔ وہ اللہ کے سارے فرشتے، فرمایا آسمان والے، زمین والے، زمین کی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ سمندروں کی تہوں میں مچھلیاں اور چیونٹیاں بلوں کے اندر 14 کے 14 طبق
اللہ رب العزت ڈیوٹی لگا دیتے ہیں میرے اس بندے نے میری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے، لہذا سب کے سب اس کے لیے اللہ سے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے بڑا نفع اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ ریاکاری کا دوسرا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے پیسے مل جائیں، مالی منفعت، کہ میں یہ عمل کروں، لوگ مجھے فائدہ پہنچائیں، نفع ہو، مالی نفع۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بندے کے اندر جب یہ ہرس آ جاتی ہے نا، مال کی ہرس اور شہرت کی ہرس، شہرت فرمایا اور مال، ان دونوں چیزوں کی ہرس یہ انسان کے دین کے لیے اتنی خطرناک ہے۔ فرمایا دو بھوکے بھیڑیے، ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، بھوکے دو بھیڑیوں کو، فرمایا دو بھوکے بھیڑیے ان بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا انسان کے اندر جب یہ دو چیزوں کی ہرس پیدا ہو جائے اور لالچ آ جائے اور ہوس آ جائے، جتنا انسان کے دین کے لیے یہ چیزیں خطرناک ہیں۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ میں نے عمل کیا اور اگر میرے اس عمل پہ اللہ رب العزت راضی ہو گئے اور اللہ نے مجھے اس کے عوض میں جنت دے دی، تو میرے پیارے بھائیوں پتہ ہے جنت کتنی قیمتی ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان، فرمایا جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر جگہ، ایک لاٹھی کی مقدار جگہ، فرمایا دنیا کائنات کی جتنی دولتیں ہیں نا، یہ پاکستان، ہندوستان، یہ بر صغیر، یہ تمام دنیا کے بر اعظم، زمینوں کے اوپر کے خزانے اور زمینوں کی تہوں کے خزانے، فرمایا یہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے یہ سب کچھ ایک طرف رکھ دیا جائے اور جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر جگہ، یہ ساری دنیا کے خزانے مل کر بھی اس کا مقابلہ کر سکتے۔ اور اللہ نے آخری جنتی اس کو پتا ہے کتنی جنت دینی ہے؟ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا، میرے بندے جا، جتنی ساری دنیا تھی نا اس کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ یہ آخری جنتی کا حصہ ہے۔ تو کتنا بڑا خسارہ ہے کہ میں وہ عمل، جس عمل پہ اللہ نے مجھے جنت کے بالا خانے عطا کرنے تھے، میں وہ عمل دنیا کے معمولی سے نفع کی خاطر برباد کر لوں، ریاکاری کر کے، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیا ہوا اتنا بڑا عمل اللہ کی رضا کے لیے میں دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے عمل کو برباد کر لوں۔ اللہ رب العزت کی اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو یاد رکھیں، اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ کوشش کیا کریں جتنے میرے نیک عمل لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں نا، اس سے زیادہ میرے نیک عمل تنہائی میں ہونے چاہیے۔ میری خلوت جلوت سے زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ جیسے میں لوگوں کے سامنے بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا نیک اور بڑا سنبھل کے، جو میری خلوت ہے وہ اس سے بڑھ کے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم رب سے حیا نہیں کرتے؟ جب دنیا نہیں دیکھ رہی، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں اللہ سے اس طرح حیا کیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ اور اللہ سے حیا یہ ہے کہ تمہاری سوچ بھی پاکیزہ ہو، تمہاری آنکھ بھی پاکیزہ ہو، تمہارے کان بھی پاکیزہ ہوں، تمہارا پیٹ بھی پاکیزہ ہو۔ لوگ نہیں دیکھ رہے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہی خلوت ہے۔ اور جب یہ پاکیزہ ہو جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رزق بھی پھر ایسی جگہوں سے دیتا ہے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں، اس لیے اللہ سے دعا بھی کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ تنہائی کا عمل وہ زیادہ ہو۔ اور اللہ رب العزت کو تنہائی کا جو عمل ہے نا یہ پسند بھی بڑا ہے۔ آپ حدیثیں سنتے رہتے ہیں، میں بات ختم کرتا ہوں، بات شاید لمبی ہو گئی، کہ دیکھیں آپ علماء سے سنتے ہیں کہ عبادات کا اجر اللہ نے بتا دیا ہے لیکن روزے کا اجر رب نے بتایا کیوں؟
میں نے نماز پڑھی آپ نے دیکھ لیا، میں نے آپ کو دیکھ لیا، زکوٰۃ، حج، تمام عبادات پہ نظر ڈالے، لوگوں کو نظر آتی ہیں، لیکن روزہ دیکھتا ہے تو صرف اللہ دیکھتا ہے، دنیا کو نہیں پتا آپ روزے سے ہیں یا نہیں، لوگوں کو کیا خبر۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، یہ عبادت اللہ رب العزت کو یہاں فرمایا اس کا اجر اتنا ہے کہ جو میں ہی دوں گا، انلمیٹڈ اجر، لمٹ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ نفلی نماز ہے نا، بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں، میں فضائل نہیں یہاں بیان کرنا چاہ رہا، لیکن وہ نماز جو نفلی نمازوں میں سب سے افضل ہے، کون سی نماز ہے؟ جو رات کے اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے، جب لوگ نہیں دیکھتے، تہجد کی نماز، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو پڑھتا ہے تیرا رب دیکھتا ہے، رات کی یہ تہجد کی نماز نفلی نمازوں میں سب سے افضل، اور اسی پہ اللہ نے وہ جنت کے بالا خانوں کا وعدہ کیا، اور محبوب کبریا کا سب سے پہلا آواز مدینہ طیبہ کے اندر، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ جب لوگ سو رہے ہوں، تمہارا خالق وہ حی قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس وقت نماز پڑھا کرو، وہ اللہ دیکھتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ وزن بھی ڈالتا ہے، تم ذرہ نیکی کرتے ہو وہ پہاڑوں کے برابر کرتا ہے، تمہارے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سنتیں آپ پڑھتے ہیں نا مسجد کے اندر، صحیح الجامع کی صحیح حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نفلی نماز ایسی جگہ پہ پڑھنا جہاں لوگ دیکھ رہے ہوں، فرمایا اس کے مقابلے میں نفلی نماز ایسی جگہ پہ پڑھنا جہاں لوگ نہ دیکھ رہے ہوں، دونوں کے اجر میں اتنا فرق ہے جیسے فرضی نماز با جماعت پڑھنا اور فرضی نماز اکیلے پڑھنے کے اجر و ثواب میں فرق ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے، لوگ نہیں دیکھ رہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا افضل صلاۃ المرء فی بیتی الا المکتوبہ، کہ سب سے افضل نماز بندے کی وہ ہوتی ہے جو بندہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے، اس لیے کہ گھر میں صرف اللہ جانتا ہے اور تم جانتے ہو، لوگ نہیں دیکھتے۔ صدقے کے بڑے فضائل ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں وہ صدقہ جو انسان کو اس سٹیج پہ کھڑا کرے گا کہ جب میدان محشر میں دنیا پسینے میں ڈوبی ہوئی، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کو اپنے ہی پسینے کے اندر ہوتے آ رہے ہوں گے، وہاں سایہ ہوگا تو خالق کائنات کے عرش کا ہوگا، اور وہاں وہ صدقہ جو انسان کو اس عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صحیح بخاری کی روایت، من تصدق بصدقہ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فرمایا وہ صدقہ جو اتنا چھپ کے کیا، اتنا خفیہ کیا کہ دائیں ہاتھ نے دیا، بائیں کو بھی خبر نہیں، کیا دیا ہے؟ اللہ اس صدقے پہ عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نیکیوں کو اللہ اس طرح چھپانے کی توفیق دے جس طرح ہم گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت اخلاص نصیب فرمائے۔ اور آخر میں ایک دعا سکھا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا تھا، میرے صحابہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہ رب العزت تمہیں اس شرک اصغر سے، ریاکاری سے اللہ محفوظ رکھیں گے۔ لیکن بات یہی ہے کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں کرتے نہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، دعا جو ہے نا، دعا صرف دعائیں پڑھا نہ کریں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، نماز تو اللہ سے مانگنے کے لیے ہے۔ نماز میں 6 محل ایسے ہیں جہاں اللہ سے مانگا جائے۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا ہے۔ نماز میں 6 جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں، محل ہے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنے کا۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ یہ آغاز ہے نماز کا، اور اختتام کیا تھا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے پروردگار میں آیا ہوں تیرے سامنے تجھ سے پناہ چاہنے کے لیے۔ اللہ قبر میں تو جانا ہی جانا ہے، وہاں کی خلوت، تاریکی، تنہائی، یا اللہ میں اس قبر سے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ جہنم کی ہولناکیوں سے پناہ چاہتا ہوں۔
اے اللہ دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ زندگی موت کے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ گناہوں کے فتنے اور قرض کے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ مانگنے کا کہا اللہ کے نبی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دعائیں مانگا کریں، دعائیں پڑھا نہ کریں صرف بس پڑھ کے فارغ۔ مجھے پتا ہونا چاہیے میں نے اپنے اللہ سے کیا بات کی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے صحابہ یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں جتنا بھی بچ لوں میں آخر کمزور ہوں، یا اللہ جب تک تیری طرف سے مدد نہیں ہوگی میں کچھ نہیں کر سکتا، اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں میں تیرے ساتھ شرک کر بیٹھوں اور مجھے پتا ہو، اور اے پروردگار میں اپنے ان گناہوں کو بھی تجھ سے معافی چاہتا ہوں جن کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں اور میں کر جاتا ہوں۔ فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کرو، اللہ رب العزت تمہیں اس شرک اصغر ریاکاری سے اللہ محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق بخشے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد كما تحب وترضى، يا حنان